غریب شخص تھا، وہ بازار میں سے گزر رہا تھا تو اچانک سے اسے ایک نیچے پڑا ہوا موتی نظر آیا، ہیرا نظر آیا۔ تو اس نے اس ہیرے کو اٹھایا اور ایک جوہری کے پاس لے کر گیا اور کہا کہ یہ کتنے میں بکے گا، کیا اس کی مالیت ہے، کیا اس کی قیمت ہے؟ تو اس جوہری نے اسے بتایا کہ پورا سرافہ بازار بک جائے گا لیکن اس کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ تو اس بندے نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ تو اس جوہری نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جو بادشاہ وقت ہے نا، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ تو جب وہ بندہ وہ ہیرا لے کے بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کو دکھایا، تو بادشاہ نے جب جوہریوں کو بلایا تو جوہریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا پورا تخت و تاج بھی چلا جائے تو اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ تو بادشاہ نے کہا اپنے وزیر سے کہ مجھے ہر حال میں کسی بھی قیمت پر یہ ہیرا مجھے چاہیے۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ بے فکر ہو جائیں، یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ تو اس وزیر نے اس شخص سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ ہیرا ہمیں دے جاؤ اور صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تم محل میں آ جانا اور تمام دروازے محل کے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تم جس دروازے سے داخل ہونا چاہو، جو مرضی یہاں سے لے جانا چاہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب پوری رات اسے نیند ہی نہیں آئی اس خوشی سے کہ صبح میں محل جاؤں گا اور میں اپنے لیے معاوضہ جو ہے وہ نکالوں گا۔ اب پوری رات کا جاگا ہوا، جیسے ہی سورج طلوع ہوا وہ محل پہنچ گیا اور محل میں داخل ہوا۔ پہلے ہی ہال میں بہت سارے شاہی لباس لٹکے ہوئے تھے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے، ایک لباس پہنتا ہے، شیشے میں دیکھتا ہے کہ پسند نہیں آتا، اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، کافی وقت کے بعد اسے ایک لباس پسند آتا ہے اور کہتا ہے میں تو بادشاہ لگ رہا ہوں۔ پھر وہ دوسرے ہال میں جاتا ہے تو وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوتے ہیں، تازہ خوشبوئیں کھانوں کی آ رہی ہوتی ہیں، شاہی کھانا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا۔ تو ایک تو وہ شخص پوری رات کا جاگا ہوا اور بھوکا اور وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، سیر ہو کے وہ کھانا کھاتا ہے۔ اور جب وہ تیسرے ہال میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک شاہی بستر لگا ہوا ہے، کنیزیں پنکھا جھل رہی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یار ابھی تو بہت وقت پڑا ہے سورج غروب ہونے میں، تو میں تھوڑی دیر یہاں سو لیتا ہوں۔ تو وہ سوتا ہے، پوری رات کا جاگا ہوا اور بھوکا اور کھانا سیر ہو کے کھایا اور اب سو رہا ہے۔ اور جب وہ سوتا ہے تو نیند میں گم ہو جاتا ہے اور اچانک سے دربان آ کے اسے اٹھاتے ہیں کہ اٹھو بھائی، تمہارا وقت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، چلو نکلو یہاں سے۔ تو وہ ان سے کہتا ہے کہ میں نے تو یہاں سے ابھی تک کچھ بھی نہیں لیا۔ تو وہ دربان اسے کہتا ہے کہ تمہیں سونے تک کا وقت دیا گیا تھا، وہ تم نے گزار دیا، لہٰذا اب تم جاؤ۔ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو وہ یہاں سے یہ چیز اٹھانے لگتا ہے، وہ اٹھانے لگتا ہے، تو وہ کہتے ہیں خبردار، اب تم یہاں سے ایک دن کا بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ تو اٹھا کے اسے دربار سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتا، ایک معقول سا لباس پہنتا، مختصر سا کھانا کھاتا اور نیند کی قربانی دے کر سارا دن محل سے چیزیں اٹھا اٹھا کر باہر رکھتا رہتا، تو شام تک اس کا اپنا ایک تاج محل کھڑا ہو سکتا تھا۔ لیکن ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا پہننا، اچھا کھانا اور سونا۔ کچھ لوگ جیتے ہیں کھانے کے لیے اور کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، بس ان کا کام ہی یہی ہے، اچھا لباس، ٹشن ٹیٹ، VIP ڈریسنگ، کھانا پینا اور سونا۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم آئے کس لیے اس دنیا میں۔ اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کہتا ہے مجھے کچھ تو مہلت دو، کچھ تو وقت دو مجھے،
کہ میں تھوڑا سا صدقہ کر لوں، خیرات کر لوں، 2 نفل پڑھ لوں، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اب چلو، اب حساب و کتاب کا وقت ہے۔